نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے راز۔ اپنے اس روحانی سفر میں مجھ پر بہت سے راز بھی کھلے ہیں، اور ان رازوں پر سے پردہ تب اٹھا جب مرشد سے عشق کیا، اور مرشد کے عشق میں ہر وقت ڈوبی رہی۔ ان کا احساس ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہا، خلوت، جلوت، خواب، ہر جگہ میرے مرشد کا عشق مجھ پر ابر رحمت بن کر برستا رہا ہے۔ مرشد کریم سے عشق کے بعد بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جلد از جلد پہنچنا چاہتا ہے، مگر کیسے اور کس طرح؟ یہ وہ سوالات تھے جو میں خود تلاش کیا کرتی تھی، اور بحیثیت طالب علم ابھی تک اسی راستے پر چلنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرما دے، کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ، آمین۔ قارئین، جو چیزیں الحمدللہ مجھے مرشد کی برکت سے ملی وہ آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر میں اپنا مقام بنانے کے 3 نکتے آج بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤں پھر کیسے کیسے محبت بھرے جواب آتے ہیں مدینہ شریف سے۔ قارئین، سب سے پہلے جو نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں وہ ہے درود شریف۔ کوئی بھی ولی درود شریف پڑھے بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکا۔ جو بندہ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا، اس کا روحانیت میں آنا بالکل فضول ہے۔ آج آپ کو درود شریف پڑھنے کا وہ خاص وقت بتاتی ہوں جو اس ولی کامل کا تحفہ ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے بعد کوئی ولی تیرے مرتبے اور مقام جیسا اب اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جتنی ذاتی توجہ میں نے تم کو دی ہے، تم سے پہلے کبھی کسی ولی کو نہیں دی، اور تیرا فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ الفاظوں میں کمی بیشی کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ معاف فرمائے، آمین۔ وہ خاص درود شریف والا وقت رات 10 بجے سے لے کر 10:20 تک رہتا ہے۔ وقت کے مطابق درود شریف پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں بہت تاثیر ملتی ہے، بہت روحانی طاقت ملتی ہے، بہت نور ملتا ہے، بہت توجہ ملتی ہے، بہت غائبانہ فیض ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ روزانہ جو پڑھے گا وہ خود محسوس کر لے گا کہ کس طرح اس کے سب کام کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ بنتے جا رہے ہیں۔ سارا دن درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس خاص وقت میں بھی درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ دوسرا راز اور نکتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو کچھ پڑھ کر ان کی روح مبارک تک پڑھائی کا ثواب پہنچایا جائے۔ اس کے لیے کچھ خاص چیزیں بتاتی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، ہر مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر دن میں کسی بھی وقت اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور کسی بھی وقت 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ کر ان تینوں چیزوں کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کر دیں، یعنی ان کی مبارک روح کو اس پڑھائی کا ثواب پہنچا دیں۔ اب ہوگا یہ کہ اس مسلسل عمل کو کرنے سے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر میں آ جائیں گے، اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گی۔ اگر اب ایصال ثواب آپ روزانہ کریں گے تو وہاں عالم برزخ میں وہ آپ کے لیے خوش ہو کر دعا کریں گی انشاءاللہ عز و جل۔ وہاں آپ کا باقاعدہ نام لیا جائے گا کہ فلاں بندے یا بندی نے آپ کو یہ پڑھائی کر کے ثواب ہدیہ کیا ہے، اور کتنی ہی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس فلاں بندے یا بندی کی پڑھائی کا ثواب آپ کو پہنچانے کی وجہ سے۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور مجھے خوش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل
اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اس بندے یا بندی کا کیا مقام ہوگا۔ تیسرا راز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہر روز اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار، ندامت اور توبہ کی جائے۔ جو کلمہ گو مسلمان امتی وفات پا چکے ہیں ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ مولا کیا خبر جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو امتی یعنی مسلمان امتی توبہ کر کے مرا ہے یا نہیں۔ یا اللہ میں ان سب کلمہ گو مسلمان امتیوں کے لیے استغفار، ندامت، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری اس توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔